अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये गरीबों का ख्याल था। और मैंने जब गौर किया कि इतना गरीबों का ख्याल और गवर्नर की कोई फिक्र नहीं, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्गूनी फी दुआफाइकुम, मुझे तलाश करना हो तो तुम में के कमजोरों में मुझे तलाश कर लो। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत अजीमुल मर्तबत शख्सियत का नाम है हुजूर मुफ्ती आजम। तकवा देखें आप, ट्रेन के अंदर सरकार हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा सफर फरमा रहे हैं, कोई मकाम ऐसा नहीं जहां पर लोग तावीज के लिए न पहुंचते हैं। हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक साहब दौड़ते हुए आए, हुजूर ये परेशानी है, तावीज चाहिए। हजरत ने फरमाया कागज लेकर के आओ। वो गया, कागज लेकर के आया। हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा ने तावीज बनाया और मामूल था हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा का। कारी साहब ने कहा है कि कुछ आप बीती भी बताएं तो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह वज़ीम। ये थोड़ा सा हजरत की अजमत आपके सामने पेश कर दूं। तो हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा की आदत थी, तावीज बनाने के बाद फौरन उसे काट कर तावीज मांगने वाले को दे देते, कागज हजरत के पास रह जाता था, लेकिन वो हजरत का खुद का होता था। अब ये तावीज हजरत ने बनाकर मांगने वाले को तावीज दे दिया, वो लेकर चला गया, लेकिन कागज उसी ने दिया था, वो बाकी का कागज लेकर नहीं गया, खाली तावीज लेकर चला गया। इतने में दूसरा आया, हुजूर मुझे भी तावीज है। कागज दिखा, फरमाया ऐसा है कि ये कागज मेरा नहीं, ये कागज मेरा नहीं है। देखो बाजू के डब्बे में ये कागज वाला है, पहले उससे इजाजत ले लो कि मैं उसके कागज पर तावीज बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। लाइए ऐसा मुत्तकी और परहेजगार। इज्जत लिबास से नहीं मिलती, इज्जत दौलत से नहीं मिलती। अल्लाह ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अगर कोई है तो जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमत व रिज़वान की जिंदगी के इतने वाकयात हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप बीती के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, इसलिए कि एक 40 को कुल शरीफ भी, उससे पहले थोड़ा सा जिक्र भी कर लेंगे, फिर उसके बाद फातिहा खानी भी होगी, फिर उसके बाद शजरा खानी और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ। मैं बहुत छोटा था, मैं उनका एहसान जिंदगी पर नहीं भूल सकता। हजरत सूफी बासफा अलहाज नूर मोहम्मद साहब मारफानी, जो हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा के खलीफा थे रहमहुल्लाह, जूनागढ़ के रहने वाले थे। सरकार हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा वहां तशरीफ लाए, उन्हीं के घर हजरत का क़याम था। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, एक अंदाजे के एतबार से 12-13 साल की कमोबेश उम्र रही होगी, लेकिन वो मुझे अपने बेटे की तरह ही मानते थे, या 14 साल की कमोबेश उम्र रही होगी। वो मुझे अपने बेटे की तरह ही मानते थे। अलहाज नूर मोहम्मद साहब मारफानी अलैहिर्रहमा, उनके घर में बिला तकल्लुफ मेरा आना जाना था। तो मैं सरकार हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा जब उनके घर क़याम पजीर थे तो मैं उनके घर ही में रहा था। हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा हुक्का पीते थे। अब हुआ ये कि एक उनकी आदत करीमा थी, नमाज हमेशा मस्जिद में बाजमात हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा अदा करते थे, यहां तक कि सफर में भी इसका एहतमाम फरमाते। ज़ोहर का वक्त हुआ करीब करीब, जैसे ही अदान का वक्त हुआ हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा उठे। और एक बड़ी पते की बात बताता हूं, हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमत व रिज़वान नमाज के लिए ऐसे तैयार होते थे जैसे कोई दूल्हा तैयार होता हो, इसलिए कि कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। हर नमाज के लिए दूल्हे की तरह तैयार होते थे हुजूर मुफ्ती आजम। खड़े हुए, अमामा शरीफ बहुत अच्छी तरीके से बांधा, और जैसे हजरत निकले पूरा कमरा खाली, सब के सब हजरत के पीछे पीछे चलने लगे। मस्जिद और मकान करीब करीब था। हजरत मस्जिद गए और हम लोगों ने हुक्के पे धावा बोल दिया। सब जितने भी भाई बहन जो भी थे सब बस हजरत का हुक्का पीना है, खींच रहे। इसमें हमने भी थोड़ा सा हुक्का वगैरह पिया और फिर उसके बाद जो है वो खींचने में नोजल निकल गई। अब आदत तो थी नहीं हुक्का पीने की या हुक्के को ठीक करने की, अब नोजल निकल गई, परेशान हम। अब उसकी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी नोजल लग जाए, लेकिन किसी को प्रैक्टिस नहीं थी तो नहीं कर पाए। जैसे तैसे वो कहते हैं कि अटका के छोड़ दो, अपना नाम ना आए, तो वो अटका के हमने छोड़ दिया। लेकिन कुर्बान हुजूर मुफ्ती आजमीन अलैहिर्रहमा की अजमत पर, जैसे ही नमाज पढ़कर तशरीफ लाए, हुक्के को देखा, वो खादिम से फरमाया, मियां जरा हुक्का ठीक कर दो। फौरन
یعنی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا، وہ سب جانتے تھے، اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے حضرت کے ساتھ سفر کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے، دو روز کم و بیش حضرت کے ساتھ رہنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور یہ میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے مرید ہونے کا شرف مجھے اپنے گھر ہی میں ہوا ہے۔ حضرت ہمارے گھر تشریف لائے تھے، بھائی بہن والدہ والد سب ہم لوگ موجود تھے، اور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ جب تشریف لائے اور جب گدے پر حضرت تشریف رکھے تو میں نے قبلے سمت کی جو کھڑکی تھی اسے کھولا، تو گریل وغیرہ لگی ہوئی نہیں تھی، اوپن کھڑکی تھی، تو جیسے کھڑکی کھولا فوراً ہوا آئی، تو حضرت نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے ہوا آ رہی ہے۔ مجھے آج بھی وہ جملے یاد ہے، میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے آج، جب بھی یہ تصور کرتا ہوں تو حضرت کا یہ جملہ یاد ہے۔ گھر میں ہی ہمارے الحمدللہ حضرت سے ہم بیٹھ ہوئے، سفر میں اتفاق ہوا، اب ایک سفر بلکھا گاؤں کا نام ہے کاٹھیا واڑ کے اندر، وہاں کے لیے نکلے۔ حضرت آگے کی گاڑی میں تھے، ہم لوگ پیچھے کی گاڑیوں کی جو لائن تھی اس کے اندر اس زمانے میں ایمبیسیڈر چلتی تھی، اور اس زمانے کی سب سے اچھی گاڑی ایمبیسیڈر کہلاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ہم لوگ پیچھے کی گاڑی میں تھے، حضرت آگے کی گاڑی میں تھے، اور پیچھے کی ایک گاڑی والے سے ایک روڈ کراس کرنے والا بندہ جو ہے، نیچے پل تھا، یعنی پل کے اوپر سے ہم گزر رہے تھے، نیچے کافی گہرائی تھی اور ٹھوکر لگی ایک بندے کو، تو وہ اچھل کر جا کر کے پل کے اندر نیچے گر گیا، وہ نیچے گر گیا۔ قربان میرے مفتی اعظم پر، حضرت کی گاڑی سب سے آگے تھی، تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا، گھبرائے ہم لوگ، تھوڑی دیر میں دیکھا تو حضرت پلٹ کر کے آ رہے ہیں، آ کر سیدھا نیچے اترے بریج کے، اور اس بندے کو ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جب گر رہا تھا نا تو یہی ہاتھ تھے جس نے مجھے سہارا دیا، یہ تھے حضور مفتی اعظم، بہت عظیم شخصیت کے مالک کا نام ہے حضور مفتی اعظم، ولایت کے اس مقام پر فائز تھے کہ جیسا کہ رئیس المفسرین سے آپ نے سنا کہ مرید بننے آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو حضور مفتی اعظم نے اسے غوث پاک کا دیدار بھی کرا دیا، معمولی شخصیت کا نام۔ اب آخری بات عرض کر دوں، سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے ساتھ جب سفر کا اتفاق ہوا جب، تو حضرت کی بڑی کرم نوازیاں اس گنہگار پر تھیں کہ مجھے ہمیشہ بازو میں بٹھاتے تھے، اور میں حضرت کے حضرت کی پلیٹ ہی میں سے میں لقمے بنا بنا کر لے کر کے کھایا۔ یہ جو کچھ ہے یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی شخصیت اور ان کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ آج بھی الحمدللہ وہ رہنمائی کرتے ہیں، کرم نوازی کرتے ہیں، اتنا کرم کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک میں تراویح سناتا رہا، اب کمر اور گھٹنوں کے درد کی وجہ سے نہیں سنا رہا ہوں، لیکن جب تک میں سناتا رہا الحمدللہ میری عادت تھی مصلی پر جانے سے پہلے اپنے پیر کا تصور کر لیتا تھا اور ان سے عرض کرتا تھا لاج رکھ لیجئے گا، اور پھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ سرکار کی نالے پاک کا صدقہ ہے، ایک زمانے تک الحمدللہ تراویح سنانے کی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ میری یادداشت بڑی کمزور تھی بچپنے میں، بہت کمزور تھی، اور بیمار بھی بہت رہتا تھا۔ میں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ حضور یاد نہیں رہتا، بہت بھول جاتا ہوں۔ ایک نقش انہوں نے مجھے عطا فرمایا تھا، اس نقش کو پہننے کے بعد، میں عمومی طور پر اس سے بات نہیں کرتا، لیکن آج چونکہ سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا تذکرہ اور ان کی یاد کی محفل ہے تو ان کی کرم نوازیوں کی بات کروں گا۔ اس نقش کے بعد میری میموری اتنی شارپ ہو گئی اور یادداشت اتنی مضبوط ہوئی کہ میں نے آخری 10 پارے صرف 40 روز کے اندر حفظ کیے، صرف 40 روز، اتنی یادداشت میری مضبوط ہوئی۔ تو یاد رکھیں، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ اس وقت یہاں پر حاضر ہیں، وہ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے، بڑے اونچے مقام پر۔ اور یہ بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ اس وقت ماررہ متحرہ سے بڑا عظیم فیض لینے والے سرکار حضور مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ذوات قدسیہ کو وہیں سے فیض ملا ہے، بہت بہت فیض ملا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت حضور امین ملت، حضور اشرف ملت اور حضور رفیق ملت سید نجیب میاں صاحب کو کہتے ہیں، حضرت سید نجیب میاں صاحب مرید ہیں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ۔ ان کے گھر والے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے، حالانکہ جو کچھ ملا اس در سے ملا، اس بارگاہ سے ملا، لیکن قدر والے جانتے ہیں کس کی قدر کرنی چاہیے۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں حضور رئیس المفسرین کے اس پیغام کو دل کے نہا خانے میں جگہ دیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ ہر سال حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا اب عرس اس مسجد میں انشاءاللہ منایا جائے گا۔ حالانکہ ہر سال عرس نوری منایا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن بھیونڈی میں 10 سال کا مبیش ہو گئے ہوں گے، ہم وہاں پر مناتے تھے۔ آج یہاں پر سنیچر آنے کی وجہ سے، شنبہ آنے کی وجہ سے آج عرس نوری یہاں پر منایا جا رہا ہے، لیکن حضرت کا حکم ہے تو اب دن کوئی بھی ہو لیکن انشاءاللہ عرس نوری یہاں پر منایا جاتا رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے اور ایمان والے سے محبت کرے، بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب رہے گا۔ تو اللہ والوں سے محبت کرنا اور ان سے دوستی کرنا، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی قسمت کو چمکانے کے مترادف بھی ہے اور غلبہ حاصل کرنے کے بھی مترادف ہے۔ اور کون ہے اللہ والا؟ تو قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خدا کی قسم جو مومن کی تعریف قرآن نے کی ہے اور جن کو مددگار بتایا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ تینوں صفتیں اگر دیکھنی ہو تو حضور مفتی اعظم کی ذات میں آپ کو نظر آئے۔ وہ ایسے ایمان والے تھے، نماز قائم کرنے والے بھی تھے، زکوٰۃ دینے والے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رکوع کرنے والے تھے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیضان نوری سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔